الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب حضرات؟ امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ بلعم بن باعورہ اپنے دور کا بہت بڑا عالم، عبادت گزار اور بہت بڑا زاہد شخص تھا۔ اس کے شاگردوں کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ زیادہ مشہور یہ ہے کہ اس کے مدرسے میں طالب علموں کی دعوتیں 12,000 تھیں، اور یہ شخص زمین پر بیٹھ کر عرش اعظم کو دیکھ لیا کرتا تھا، اور اسے اسم اعظم کا بھی پتہ تھا، اور بہت ہی زیادہ مستجاب الدعوات تھا، یعنی اس کی کوئی بھی دعا جو ہے وہ رد نہیں ہوئی، ساری دعائیں اس کی قبول ہوتی تھی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام قوم جبارین سے جہاد کرنے کے لیے بنی اسرائیلیوں کے لشکر کو ساتھ لے کر آئے تو اس کی قوم گھبرائی ہوئی بلعم بن باعورہ کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام بہت بڑا لشکر اور طاقتور لشکر لے کر اس طرف آ رہے ہیں اور چاہتی ہیں کہ ہمیں ہماری زمین سے نکال کر یہ زمین بنی اسرائیلیوں کو دے دیں، لہذا آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بد دعا کیجئے کہ حضرت موسیٰ اور آپ کا لشکر شکست کھا کر یہاں سے چلا جائے۔ بلعم بن باعورہ نے اپنی قوم سے کہا کہ اگر میں ایسا کروں گا تو میری دنیا بھی تباہ ہو جائے گی اور میری آخرت بھی تباہ و برباد ہو جائے گی۔ لیکن اس کی قوم نے گڑ گڑا کر رو رو کر بلعم بن باعورہ کے سامنے فریاد کی۔ بلعم بن باعورہ اس بات پر ایگری ہوا، راضی ہوا کہ ٹھیک ہے، میں استخارہ کرتا ہوں، اگر استخارے میں یس آیا تو میں حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ السلام اور آپ کے لشکر کے خلاف بد دعا کروں گا۔ لہذا اس نے استخارہ کیا اور استخارے میں اس کو منع آیا۔ اس نے پھر اپنی قوم سے کہا کہ اے قوم، استخارے میں مجھے منع کیا گیا ہے کہ میں حضرت موسیٰ کے خلاف بد دعا کروں، لہذا میں ایسا کام ہرگز نہیں کروں گا۔ اس کی قوم نے بہت زیادہ گفٹ اور تحفے بلعم بن باعورہ کے پاس بھیجے۔ بلعم بن باعورہ پر لالچ اور حرص کا بھوت سوار ہو گیا اور یہ بد دعا کرنے کے لیے ایگری ہو گیا۔ اب یہ اپنی ایک گدھی پر سوار ہو کر حسبان نامی پہاڑ کی طرف چل پڑا کہ حضرت موسیٰ اور آپ کے لشکر کے خلاف بد دعا کرے۔ لہذا یہ اپنی گدھی پر جا رہا تھا، اس کی گدھی بار بار اس راستے سے پیچھے ہٹ رہی تھی اور اپنا منہ موڑ کر بھاگنا چاہتی تھی، لیکن یہ ایسا بدبخت تھا کہ یہ گدھی کو مارتا اور دوبارہ اس جانب دھکیل دیتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس گدھی کو بولنے کی طاقت عطا فرمائی۔ وہ گدھی بول اٹھی کہ اے بلعم بن باعورہ، تیرا ستیہ ناس ہو کہ تو ایک نبی کے خلاف بد دعا کرنے کے لیے جا رہا ہے۔ دیکھ میرے سامنے فرشتے ہیں جو مجھے پیچھے کی جانب دھکیل رہے ہیں، مجھے آگے بڑھنے سے روک رہے ہیں۔ اے بلعم بن باعورہ، تم یہ کام ہرگز نہ کرو۔ لیکن بلعم بن باعورہ پر چونکہ حرص اور لالچ کا بھوت سوار تھا، اس نے گدھی کی بات کو بھی نہیں سنا اور حسبان نامی پہاڑ پر چڑھ گیا اور حضرت موسیٰ اور آپ کے لشکر کا باغور جائزہ لیا اور پھر یہ بد دعا کرنے میں مشغول ہو گیا۔ یہ الفاظ حضرت موسیٰ اور آپ کے لشکر کے خلاف منہ سے نکالتا تھا، لیکن خدا کی قدرت کہ وہ بد دعا اس کی قوم کے لیے ہو جاتی۔ اس کی قوم نے اسے بار بار ٹوکا کہ اے بلعم، یہ کیا کر رہے ہو؟ یہ بد دعا ہمارے خلاف کر رہے ہو، ہم نے تو حضرت موسیٰ اور آپ کی لشکر کے خلاف بد دعا کرنے کے لیے کہا تھا، تم تو ہمارے خلاف بد دعا کر رہے ہو۔ بلعم بن باعورہ نے کہا میں کیا کروں اے میری قوم، میں کہنا کچھ چاہتا ہوں، میری زبان پر کچھ جاری ہوتا ہے۔ اچانک اس کی زبان لٹک کر سینے تک آ گئی۔ اب
یہ سمجھ گیا کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب میں مبتلا ہو گیا ہوں، اس نے اپنی قوم سے کہا اے قوم افسوس کہ میری دنیا اور آخرت دونوں تباہ و برباد ہو گئی ہیں۔ لیکن چلتے چلتے بھی اس نے ایک ایسا جال اپنی قوم کو بتایا کہ اے میری قوم، میں ایک ایسی چال بتاتا ہوں کہ اگر وہ چال تم اختیار کر لو اور حضرت موسیٰ کے لشکر کو شکست ہو جائے گی، تم ایسا کرو کہ خوبصورت لڑکیوں کو تیار کر کے حضرت موسیٰ کے لشکر میں بھیج دو۔ اگر حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کے لشکر کے کسی ایک فرد نے بھی اس لڑکی سے زنا کر لیا، انہیں شکست ہو جائے گی۔ لہذا اس کی قوم نے ایسا ہی کیا، بہت ساری خوبصورت لڑکیوں کو تیار کر کے حضرت موسیٰ کے لشکر میں بھیج دیا گیا۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبی علیہ السلام کے لشکر میں ایک ایسا نوجوان تھا اوباش قسم کا، اس نے ایک عورت کو اٹھایا، ایک لڑکی کو اٹھایا اور حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں وہ گیا اور جا کر کہنے لگا کہ اے موسیٰ، یہ لڑکی میرے لیے حلال ہے یا حرام ہے؟ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے شخص، اس عورت کو اپنے سے فوراً جدا کر دو، یہ تیرے لیے حرام ہے۔ لیکن اس شخص نے اپنے نبی کی بات نہ مانی، نبی کی بات کو ٹھکرا کر اس لڑکی کو اپنے خیمے میں لے جا کر اس سے زنا کاری میں مشغول ہو گیا۔ اس گناہ کی سزا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دی کہ یہ پورے کا پورا لشکر جو ہے وہ تتر بتر ہو گیا اور نامراد یہ واپس لوٹا، اور اس لشکر میں طاعون کی بیماری پھیل گئی اور دیکھتے ہی دیکھتے ایک گھنٹے میں 70,000 لوگ مارے گئے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبی علیہ السلام کے قلب اطہر پر اس کا بڑا صدمہ گزرا، اور بلعام بن باعورہ پوری زندگی جب تک وہ زندہ رہا اسی حالت میں رہا کہ اس کی زبان سینے تک لٹکی رہی، اور اب وہ مستجاب الدعوات بھی نہ رہا۔ ناظرین محترم، سوچنے کا مقام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شخص کو اتنی نعمتوں سے نوازا تھا، اسے علم کی دولت بھی عطا فرمائی تھی، عبادت کرنے کی نعمت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے مستجاب الدعوات ہونے کی نعمت بھی عطا فرمائی تھی۔ اتنی ساری نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی، لیکن بلعام بن باعورہ کا آخری وقت کیسا ہوا کہ حرص اور لالچ نے اس کی آنکھوں پر ایک پٹی باندھ دی تھی۔ اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کیا بلکہ ناشکری کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بلعام بن باعورہ کو یہ سزا دی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری نعمتیں اس سے چھین لی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی زبان کو سینے تک لٹکنے کا حکم دے دیا۔ ناظرین محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو انعام و اکرام ہمیں عطا فرمائے ہیں، جو نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہیں، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے تو اللہ فرماتا ہے میں اس کی نعمتوں میں مزید اضافہ فرماتا ہوں۔ اور اس پورے واقعے کو سننے کے بعد ایک اور سبق اس پورے واقعے سے ہمیں یہ حاصل ہوتا ہے کہ گناہ کی نحوست بہت بڑی ہے۔ دیکھیے، حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبی علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی ہیں، آپ کے لشکر میں مومن بھی موجود ہیں، فرشتے بھی موجود ہیں، تو یہ قوم کبھی بھی شکست نہ کھاتی، لیکن ایک شخص نے گناہ کر لیا تو اس کے گناہ کی نحوست یہ ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں فتح عطا نہ فرمائی، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے طاعون کی وبا اس قوم میں پیدا فرما دی۔ 70,000 لوگ بھی انتقال کر گئے اور یہ لشکر نامراد ہو کر واپس لوٹا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں لالچ اور حرص جیسی لعنت سے محفوظ فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہر وقت اس کی نعمتوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور شکر گزار بندہ بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔